سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں زشان بشیر۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیلات کی جانب پڑھتے ہیں۔ لوگ انتظار کرتے رہ گئے لیکن عمران خان نے لانگ مارچ کی تاریخ نہ دی۔ ملتان میں جلسے سے خطاب میں عمران خان نے کہا کہ وہ لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان پرسوں کریں گے۔ لانگ مارچ 25 سے 29 مئی کے درمیان ہوگا۔ ریٹائرڈ فوجی بھی لانگ مارچ میں آئیں گے۔ سول سرونٹس بزدل ہوتے ہیں، ان کی فیملیز نے بھی جانے کا کہا۔ یہ جتنی دیر حکومت میں رہیں گے اتنا ذلیل ہوں گے۔ سازش میں ساتھ دینے والے بھی ذلیل ہوں گے۔ بدقسمتی سے ہماری اشرافیہ امریکی دھمکی سے ڈر گئی۔ تو بار بار مجھے پیغام آیا کہ عمران خان آپ کی جان خطرے میں، آگے شیشہ لگا لو۔ آج کسی فوجی نے بڑے تغمے نہیں لیے جو موت سے ڈرتا ہو۔ اتنے زیادہ لوٹے جنوبی پنجاب سے نکلے ہیں اور آج ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ سب کو ڈسکوالیفائی ہو گئے۔ 30 سال سے اس ملک کو لوٹ رہے تھے، 30 سال سے جو قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اب ان کی قبریں کھد رہی ہیں۔ ان کا وقت ہے کہ ہمیشہ کے لیے اس ملک کی سیاست میں جو دو خاندانوں نے، بلکہ اور بھی ڈیزل کے بھی خاندان نے جنہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، ان سب کا وقت ختم ہو گیا۔ جتنی دیر یہ چلیں گے یہ ملک کو ادھر دھکیل دیں گے جدھر یہاں وہ سری لنکا والا حال ہوگا۔ آج سری لنکا میں دیکھیں کیا حال ہے، ادھر لے کے جا رہے ہیں۔ اس لیے آج ملتان سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ جلدی سے جلدی الیکشن کی ڈیٹ دو اور اسمبلیوں کو ڈیزالو کرو۔ سول سروس سب سے ڈرپوک ہوتے ہیں۔ ویسے یہ بھی کہہ دیا کہ ہماری فیملی آپ کے ساتھ آ رہی ہے اور ہمارے فوجی ادھر بھی ویسے پنڈی پاس ہے، وہاں سے تو وہی تیار ہوئے ہیں فیملیز آنے کے لیے۔ اور جو ہمارے ایکس سروس جو ریٹائرڈ فوجی ہیں، ریٹائرڈ فوجی وہ بھی سارے تیار ہیں، وہ بھی آ رہے ہیں۔ یہ سیاست سے بات اوپر چلی گئی ہے، یہ سیاست نہیں ہے۔ اسلام آباد میں یہ جو عوام کا سمندر آنے والا ہے پھر سے، یہ وہ انقلاب ہے جو پاکستانیوں کو اب ایک قوم بنا رہا ہے۔ ہماری بدقسمتی سے اشرفیہ ہے، وہ ڈر گئے اور انہوں نے پوری شرکت کی۔ اس ملک کی ایلیٹ نے ایک 22 کروڑ کے منتخب کیے ہوئے پرائم منسٹر کو انہوں نے سب نے مل کے سازش سے ہٹایا۔ ملتان کے جلسے میں عمران خان نے مریم نواز پر اخلاق سے گرا ہوا حملہ کیا۔ کہا مریم نے تقریر میں جذبے اور جنون سے میرا نام لیا۔ مریم خیال کرو کہیں تمہارا شوہر ناراض نہ ہو جائے۔ نے مجھے تقریر بھیجی، وہ مریم کہیں تقریر کر رہی تھی کل، اب اس تقریر جو مجھے بھیجی سوشل میڈیا پہ، اس میں اس نے اتنی دفعہ اور اس جذبے سے اور اس جنون سے میرا نام لیا کہ میں اس کو یہ کہنا چاہتا ہوں، مریم دیکھو تھوڑا دھیان کرو، تمہارا خاوند ہی ناراض نہ ہو جائے جس طرح تم یہ بار بار میرا نام لیتی۔ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کہتے ہیں عمران خان نے چند سال میں جتنا گند ڈالا اس کی مثال نہیں ملتی۔ عمران خان ریاست مدینہ کی باتیں کرتا تھا، اس نے پہلے معیشت تباہ کی، اب اخلاقیات بھی تباہ کر دی۔ کہا جس طرح سے ہماری خواتین کے نام لے کر یہ اخلاقیات کی دھجیاں اڑا رہا ہے وہ قابل مذمت ہے۔ اور سابق صدر آصف علی زرداری نے مریم نواز کے حوالے سے عمران خان کی نازیبہ زبان استعمال کرنے کی شدید مذمت کی ہے۔ سابق صدر کا کہنا ہے کہ جن عزت داروں کے گھروں میں مائیں بہنیں ہوں وہ اس طرح کی زبان استعمال نہیں کرتے، خدارہ اس سیاست میں اتنے نیچے نہ گر جائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مائیں بہنیں بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، یہی پیغام بی بی شہید چھوڑ کر گئی ہیں۔ کاش اب بھی کوئی چیف جسٹس کو پرسنل آبزرویشن کا خط لکھے اور وہ نوٹس لیں۔ عمران خان کے اخلاق سے گری گفتگو پر شہباز شریف بھی برہم ہو گئے۔ بیٹی مریم کے خلاف زبان درازی پر پوری قوم، خاص طور پر خواتین شدید مذمت کریں۔ کم ظرفی کے اظہار سے ملک و قوم کے خلاف آپ کے جرائم چھپ نہیں سکتے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کا پاس نہ رکھنے والوں سے بیٹیوں کی عزت اور تکریم کی کیا توقع؟ تاریخ کا پہلا شخص ہے جو پارٹی سربراہ کے طور پر بد تہذیبی کے پاتال میں جا گرا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے عمران خان کے خطاب پر شدید رد عمل دیا۔ کہا کہ مریم نواز شریف کے بارے میں عمران نیازی کی بازاری سوچ قابل مذمت ہے۔ اخلاقیات، روایات اور سیاست کا جنازہ نکالنے کے بعد اب عمران نیازی خواتین پر رقیق حملے بھی کر رہا ہے۔
ملک کی تمام خواتین کو اس گھٹیا سوچ کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایسی بدزبانی ہمارے سیاسی کلچر کے طور پر بڑھانا نئی نسل کے لیے زہر قاتل ہے۔ عمران نیازی ملک میں انارکی کے ساتھ غلیظ خیالات کی ترویج اور اخلاقیات کا جنازہ نکالنے پر بھی تلا ہے۔ خواتین کے بارے میں اس کے بازاری خیالات قوم کے سامنے ہیں۔ عمران خان نے مریم بی بی سے متعلق اخلاق سے گری ہوئی باتیں کی۔ عورت کا احترام کرنے والا کبھی ایسے زبان استعمال نہیں کرے گا۔ عمران خان اپنی بیٹی کے بارے میں ایسے زبان استعمال کرنا چاہے گا؟ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ عمران خان نے معیشت کے ساتھ اخلاقیات بھی خراب کی۔ عمران کی 4 سالہ گند کو 1 ماہ میں ٹھیک نہیں کیا جا سکتا۔ اخلاق سے گری ہوئی باتیں انہوں نے کی ہیں اور قابل مذمت ہے۔ کوئی بھی انسان جس کو ذرا سا بھی ماں بہن کا بیٹی کا کوئی تقدس ہو اور عزت احترام ہو تو وہ کبھی بھی اس طرح کی لینگویج استعمال نہیں کرتے۔ مسلمان کے علاوہ ایک اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو لیڈر سمجھتا ہے اور وہ ایک پارٹی کا ہیڈ ہے تو اس کی اپنی پارٹی کو بھی اس کو سرزنش کرنی چاہیے۔ میں پرزور مذمت کرتا ہوں ان کی کہ ان کو شرم آنی چاہیے۔ اس طرح کے الفاظ کیا وہ اپنی بیٹی کے لیے چاہیں گے کہ کوئی اور ان کے لیے استعمال کرے؟ انہوں نے اپنی جو اخلاقیات کا جنازہ اپنی پوری پارٹی اور قوم کا نکالا ہوا ہے، اپنی کلٹ کا، وہ خود بھی اسی میں بالکل پوری طرح گرے ہوئے۔ 4 سال کا گن جو عمران نیازی اور حکومت نے اس ملک کو معاشی تباہی پہ کھڑا کیا اور جو انہوں نے پاکستان کو خارجی طور کے اوپر سفارتی تعلقات کو تباہی کی ہے، وہ 1 مہینے میں ٹھیک نہیں ہو سکتا اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں۔ اور وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے عمران خان کے خطاب پر شدید رد عمل کا اظہار کیا۔ رانا ثناءاللہ کا کہنا تھا کہ عمران خان کا منہ گندا نالا بن چکا۔ عمران خان اپنی زبان کو لگام دو، گند پھیلانے والی زبان کھینچنا ہمیں آتی ہے۔ مریم نواز پر جملے بازی کر کے تم پوری قوم کی خواتین کی توہین کر رہے ہو۔ عمران خان گندی تربیت اور کردار کا عکس ہے۔ یہ لوفر اسلامی جمہوریہ پاکستان کی کرسی پر 4 سال گند پھیلاتا رہا۔ معیشت تباہ کرنے والے عمران خان نے معاشرے کے اخلاقی اقدار کا بھی جنازہ نکال دیا۔ ہم نے اپنا جذبہ اور جنون دکھایا تو عمران نیازی سے برداشت نہیں ہوگا۔ عمران خان کی مریم نواز کے خلاف اخلاق سے گری گفتگو پر وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق کا رد عمل بھی سامنے آیا ہے۔ خواجہ سعد رفیق کا کہنا ہے کہ اس حرکت نے ہر پاکستانی کا سر شرم سے جھکا دیا، اس بد زبانی کا سخت جواب دیں گے۔ آج ملتان میں جلسے میں تقریر کے دوران پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان نے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کے بارے میں اخلاق سے گری ہوئی جو گفتگو کی ہے، اس نے ہر پاکستانی کے سر کو شرم سے جھکا دیا۔ میں آپ کو یہ پیغام قوم کو دینا چاہتا ہوں اس ویڈیو کے ذریعے کہ اس شخص کے مقدر میں صرف ذلت اور پستی ہے، کیونکہ یہ ایک جھوٹا اور مکار آدمی ہے۔ یہ مارا پھرے گا، یہ شخص، اس کو اس کی منزل نہیں ملے گی۔ اس نے پاکستان کے لوگوں کو بھوک، بے روزگاری، غربت اور لا قانونیت کا تحفہ دیا ہے۔ یہ ایک جھوٹا اور مکار شخص ہے، سازشی آدمی ہے، اور اس نے ہمیں مجبور کر دیا ہے کہ ہم اس کے بارے میں سخت زبان استعمال کریں۔ ہم گالی تو نہیں دے سکتے، ہم کسی کی مخالف کی خاتون کی عزت تو نہیں اچھال سکتے، کیونکہ ہم بہرحال ہر شخص کی اپنی تربیت ہے۔ عمران نے آج جو کچھ کیا یہ اس کی تربیت کو اور اس کے فطرت کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ جمعیت علماء اسلام نے عمران خان کو خبردار کر دیا۔ مریم نواز سے متعلق بیان پر شدید رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ حدیں نہ پھلانگیں ورنہ جینا دو بھر کر دیں گے۔ اسلم غوری نے کہا کہ عمران نیازی فٹ پاتھ کے لچے لفنگے شخص کی طرح کی زبان استعمال کر رہا ہے۔ ایسے سیاہ کردار والے شخص نے سیاست کو گندا کر دیا۔ گندے زبان کو لگام دینا جانتے ہیں، ایک ایک بات کا حساب لیں گے۔ اسلم غوری نے کہا کہ جو شخص اپنی بیٹی کو اپنا نام تک نہ دے سکے وہ دوسروں کی بہو بیٹیوں کے بارے میں گندی زبان ہی استعمال کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ نیازی حواس باختہ ہو چکا، اس سے لوگوں کو خود کو بچانا ہوگا۔ کراچی کے عوام کے بعد آج پشاور کے عوام نیازی کے غرور کو خاک میں ملائیں گے۔ تمہاری حکومت ختم کی، اب تمہاری سیاست کو بھی دفنائیں گے۔ الیکشن کے لیے تیاری کر کے بیٹھے ہیں، الیکشن میں آئیں پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ لندن میں نواز شریف کی میڈیا سے گفتگو، کہا تمام ادوار میں نون لیگ کی حکومت کی کارکردگی بہترین رہی ہے۔ لیکن آج پاکستان کی جتنی بھی سابقہ ادوار آئے ہیں، اگر موازنہ اور مقابلہ کریں مسلم لیگ کا کسی بھی دور کے ساتھ، الحمدللہ مسلم لیگ کا دور نمبر 1 رہا ہے۔ تو مسلم لیگ ماشاءاللہ ضرور اللہ کے فضل و کرم سے یہ قوت رکھتی ہے اور کیپیسٹی رکھتی ہے اور ماشاءاللہ یہ طاقت رکھتی ہے الحمدللہ
کہ یہ پاکستان کو دوبارہ اپنے مقام پہ واپس آئے، لیکن اس کے لیے بہت محنت اور قربانی درکار ہوگی۔ ہم تو تیار پہلے سے تیار ہیں۔ ہم نے تو ماشاءاللہ آپ کے بائی الیکشنز میں بھی جو اللہ کے فضل و کرم سے نتیجہ عوام کے سامنے لے کے آئے ہیں، آپ نے دیکھا ہے وہ عمران کا دور تھا، تو عمران کے دور میں اس کو اللہ کے فضل و کرم سے شکست ہوئی ہے۔ آج تو انشاءاللہ بات ہی دوسری ہے۔ پنجاب کی سیاست میں بھونچال، کیا حمزہ شہباز کی کرسی ہل گئی؟ الیکشن کمیشن نے پنجاب سے پی ٹی آئی کے 25 ارکان ڈی سیٹ کر دیے۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کا ریفرنس منظور کیا۔ علیم خان سمیت 25 ارکان پنجاب اسمبلی رکن نہیں رہے۔ ڈی سیٹ ہونے والوں میں 18 ارکان ترین گروپ سے ہیں، 5 کا تعلق علیم اور 2 ارکان کھوکھر گروپ سے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے مطابق حمزہ کو ووٹ دے کر ارکان منحرف ہوئے۔ ڈی سیٹ ارکان نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ نون لیگ یا پی ٹی آئی، الیکشن کمیشن کے فیصلے کا فائدہ کس کو ہوگا؟ پنجاب اسمبلی میں نمبرز گیم نے دلچسپ صورتحال اختیار کر لی۔ نون لیگ نے سمارٹ چال چل کر پی ٹی آئی کو ناک آؤٹ کر دیا۔ 24 نیوز پنجاب اسمبلی میں پارٹی پوزیشن سامنے لے آیا۔ 172 ارکان کی حمایت کے ساتھ حمزہ شہباز کا پلڑا بھی بھاری ہے۔ پی ٹی آئی اور کاف لیگ اتحاد کے پاس 168 ووٹ رہ گئے ہیں۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے تمام فیصلے قومی حکومت کی مشاورت سے کرنے پر اتفاق کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ قومی حکومت ہی ملک کو بھمر سے نکال سکتی ہے۔ پاکستان پہلے ہے اور سیاست بعد میں ہے۔ آئندہ بھی تمام اقدامات پاکستان کی بہتری کے لیے کریں گے۔ سابق صدر آصف علی زرداری اور سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان آج وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کریں گے۔ شہباز شریف کے ساتھ مشاورت میں اہم فیصلے کیے جائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان اور سابق صدر آصف علی زرداری کی آج وزیراعظم شہباز شریف سے اہم ملاقات ہونے جا رہی ہے، جس میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر تو بات چیت ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ اہم فیصلے بھی متوقع ہیں۔ یہ ملاقات آج ہوگی، تینوں بڑے سر جوڑ کر بیٹھیں گے اور تمام تر سیاسی صورتحال پر مشاورت کی جائے گی۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس ملاقات میں اہم فیصلے متوقع ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف سے سابق صدر آصف علی زرداری اور سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان آج ملاقات کریں گے۔ اسی بارے میں مزید جان لیتے ہیں، عثمان جاوید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عثمان بتائے گا کس وقت یہ ملاقات متوقع ہے اور کیا فیصلے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال کے پیش نظر آج جو مولانا فضل الرحمان اور سابق صدر آصف علی زرداری کی زرداری ہے اس میں ملاقات ہوئی تھی، جس میں یہ طے ہوا تھا کہ تمام فیصلے قومی حکومت کی مشاورت سے کریں گے اور مستقبل میں بھی مشاورت کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فیصلہ کیا گیا، ذرائع کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ دونوں رہنماؤں نے آج وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کریں گے۔ شہباز شریف کے ساتھ ملاقات میں مشاورت کی جائے گی اور اہم فیصلے کیے جائیں گے، اور آج شام کو یہ ملاقات متوقع ہے۔ وزیراعظم ہاؤس میں ملاقات ہوگی، جس میں وزیراعظم شہباز شریف کے ساتھ سابق صدر آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان ملاقات کریں گے۔ ان کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ انتخابی اصلاحات سمیت معیشت کے حوالے سے مختلف فیصلے زیر غور ہوں گے۔ جی بہت شکریہ عثمان اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ وزیراعظم شہباز شریف کے کراچی کے لیے بڑے اعلانات۔ سعودی عرب سے ملا $1 ارب کا تحفہ کراچی کے عوام کو دے دیا۔ کہتے ہیں کراچی میں پانی کے مسئلے کے حل کے لیے سعودی عرب نے $1 ارب سرمایہ کاری کا تحفہ دیا ہے۔ کراچی میں تاجروں اور صنعتکاروں سے خطاب میں کہا کہ اس سرکولر ریلوے منصوبے پر چینی حکام بہت سنجیدہ ہیں۔ پچھلی حکومت میں سی پیک ٹھپ ہو کر رہ گیا تھا، چینی قیادت شدید ناراض ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ مقتدر ادارے سے لاڈلے کو وہ سپورٹ ملی جو کسی اور کو نہیں مل سکی۔ لاڈلے جیسی سپورٹ 30% بھی ہمیں ملتی تو پاکستان راکٹ کی طرح ترقی کرتا۔ وزیراعظم نے انکشاف کیا کہ دوست ملک نے پاکستان کے قرض واپسی کی مدت بڑھا دی، قرض رول اوور کرنے کی پیشکش بھی خود ہی کی، سولر ٹیکنالوجی پر 17% ٹیکس ختم کرنے کا اعلان بھی کر دیا۔ یہ حکومت نے جب ان کو یہ پتہ چلا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس شاید کامیاب ہو جائے گا، تو ان کو کسی ایک چلنتر آدمی نے مشورہ دیا کہ آپ تیل اور پٹرول کی قیمتیں سستی کر دیں۔ 22,000 ارب روپے کے قرضے لیے گئے، یعنی 2018 میں جو پاکستان کے جو کل قرضے تھے 1947 سے لے کر 2018 سے لے کے 30 مارچ اس سال تک 80% ان قرضوں میں اضافہ ہوا۔ ان 3.5 سالوں میں اس لاڈلی حکومت کو اور اس لاڈلے کو ہمارا جو مقتدر ادارہ ہے اس نے وہ سپورٹ دی ان 3.5 پونے 4 سالوں میں
کہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں نہ کسی کو ملی نہ آئندہ کسی کو ملے گی. جو سپورٹ اس لاڈلے کو ملی تھی، اگر ہماری کسی حکومت کو اس کا 30% بھی ملا ہوتا تو پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، میں بڑا بول نہیں بول رہا، انتہائی عاجزی سے عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان اس طرح راکٹ کی طرح اوپر جا رہا ہوتا. بالکل بدترین 3.5 سالوں کی گورننس کے بعد غداری اور وفاداری کے سرٹیفکیٹ بانٹے جائیں. جناب آپ کہیں جی غداری ہوئی ہے اپنا، یا یہ غدار اور یہ وفادار ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس بحث میں اگر گئے تو بات بہت دور تلک جائے گی. اگر ہمیں اس وقت مشکل آن پڑی ہے تو پھر قربانی دینی ہوگی. سب سے بڑا مسئلہ ہے پانی کا. $1 ارب اویلیبل ہے، سعودی عرب کا انویسٹمنٹ کا تحفہ ہے. میں آپ کو بطور خادم پاکستان آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، آپ بیٹھیں، سر جوڑیں. حکومت سندھ، یہاں پر MQM، یہاں پر بیٹھے کاروباری حضرات، محلوں کے جو لوگ ہیں، بیٹھیں اور ایک پلان بنائیں، ایک فیزیبلٹی بنائیں، اور وہ پیسہ یہاں آئے گا. $1 ارب اپنا یہاں پر پہنچے گا. ڈیسیلینیشن آپ پلانٹس لگائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگلے چند سال میں کراچی کے گھر گھر میں صاف پینے کا پانی اویلیبل ہوگا. 17% جو سولو ٹیکس لگا ہے، مفتاح صاحب یہ بڑا نامناسب ہے. اس کو ابھی آپ اعلان کر دیں، یہ ختم کریں، اس کو ابھی ختم کریں. اور معاشی محاذ پر بڑی خبر آ گئی. پاکستان ریفائنری لمیٹڈ کا اپ گریڈیشن اور ایکسٹینشن کا اعلان کر دیا گیا. برطانیہ کا مشہور وڈ گروپ پاکستان میں $1 ارب 20 کروڑ کی سرمایہ کاری کرے گا. وڈ گروپ اور پاکستان ریفائنری لمیٹڈ میں معاہدہ طے پا گیا ہے. پاکستان ریفائنری اپنی پیداواری صلاحیت 50,000 بیرل یومیہ سے 1 لاکھ بیرل یومیہ کرے گی. اعلامیے کے مطابق پاکستان ریفائنری لمیٹڈ نے برطانوی کمپنی وڈ گروپ کو فیڈ کانٹریکٹر مقرر کرنے کی منظوری دے دی ہے. معاہدے پر MD PRL زاہد میر اور ڈینیل جیننگ نے دستخط کیے ہیں. دوسروں کو قرض کا طعنہ دینے والے کپتان کی حکومت نے سب سے زیادہ قرض لینے کا ریکارڈ قائم کر دیا. عمران حکومت نے جولائی 2018 سے مارچ 2022 تک تقریباً 23,000 ارب روپے قرض لیا. مرکزی بینک نے حقائق قوم کے سامنے رکھ دیے. 1947 سے جولائی 2018 تک پاکستان کے قرضوں کا حجم 30,798 ارب روپے تھا، جو PTI کے دور میں بڑھ کر ریکارڈ 53,544 ارب روپے سے تجاوز کر گئے. ایک ہفتے میں مہنگائی کی شرح میں 1.42% اضافہ ہوا. ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق ہفتہ وار مہنگائی کی شرح 16.54% کم ہو گئی. کم ترین آمدن طبقے کے لیے مہنگائی کی شرح 17.4% ہو گئی. ایک ہفتے میں 33 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا. زندہ مرغی 28 روپے 26 پیسے فی کلو مہنگی ہوئی. دال مسور 14 روپے 88 پیسے اور دال چنا کی قیمت میں 6 روپے 54 پیسے فی کلو کا اضافہ ہوا. آٹے کے 20 کلو کے تھیلے کی قیمت 54 روپے 62 پیسے بڑھی. مہنگائی کی لہر نے گھی کی قیمتیں بھی بڑھا دیں. گھی کی قیمت میں 22 روپے فی کلو تک اضافہ کر دیا گیا. درجہ اول گھی 22 روپے اور درجہ دوم 10 روپے فی کلو مہنگا ہو گیا. درجہ اول 5 کلو گھی 2,550 روپے میں دستیاب ہے. درجہ دوم 12 کلو گھی 5,784 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے. اور پنجاب حکومت نے آٹے کے بعد گھی پر بھی سبسڈی دینے کا پلان تیار کر لیا. لاہور سمیت صوبے بھر میں فی کلو گھی کے پیکٹ پر 25 روپے کی سبسڈی دی جائے گی. ماہانہ 15 کروڑ روپے کی سبسڈی دے کر عوام کو سستے داموں میں گھی فروخت کیا جائے گا. وفاقی حکومت نے 10 جون کو بجٹ پیش کرنے کا اعلان کر دیا ہے. وزیر اعظم نے 10 جون کو وفاقی بجٹ قومی اسمبلی میں پیش کرنے کی منظوری دے دی ہے. وزارت خزانہ نے بجٹ سے قبل کابینہ کا خصوصی اجلاس طلب کرنے کے لیے مراسلہ بھی لکھ دیا ہے.